بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا یہ ہم وظیفہ آپ کو ذی الحجہ کے مہینے میں کرنے والا وظیفہ بتائیں گے، اور آپ نے یہ وظیفہ قربانی کے گوشت کے اوپر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور آپ ایک دن کے اندر اندر ہی اپنے سسرال والوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، ان سے نجات حاصل کر لیں گے، ان کے ظلم سے نجات حاصل کر لیں گے، شوہر کو قابو میں کر لیں گے، ناراض شوہر کو اپنے قابو میں کر لیں گے، یا جو شخص آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کی واپسی کے انتظار میں ہیں آپ، یا آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا تھا، ایک پاک رشتے میں آپ نے بندھنا تھا، وہ آپ کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا آپ کا شوہر آپ سے قطع تعلقی کر چکا ہے، آپ کے ساتھ رابطہ ختم کر چکا ہے، آپ اپنے سسرال سے علیحدگی چاہتے ہیں، اپنے سسرال کے ساتھ امن و سکون بھی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے سسرال سے علیحدگی حاصل ہو جاؤں، اور جو میرے پر ظلم کرتے ہیں میں ان ظلم سے نجات حاصل کر سکوں، میں وہ ظلم سے بچ سکوں۔ یہ خصوصاً وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو بہنیں اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ناراض شوہر کو منانا چاہتی ہیں، اور اپنے سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور وہ بہنیں جو وظیفہ کرنا چاہتی ہیں کہ جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ اس کے واپسی کے انتظار میں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپسی ہمارے پاس آ جائے اور دوبارہ اس کو احساس ہو جائے، اس کو دوبارہ پچھتاوا ہو جائے، تو آپ نے پھر بھی یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنے اس محبوب کو شوہر کے دل میں اپنے پھونک مار دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اینڈ تک سنتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا، اور آپ نے یہ وظیفہ قربانی کے گوشت کے اوپر کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر قربانی کا گوشت نہیں آئے یا آپ نے خود قربانی نہیں کی تو آپ یہ گوشت باہر سے بھی لے سکتے ہیں دکان سے، تو آپ یہ گوشت کے اوپر وظیفہ کرنے کے بعد اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آگا آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 2 مرتبہ درود ابراہیمی کو بھیجنے کے بعد آپ نے ان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، 2 مرتبہ درود ابراہیمی کا ان کے اوپر، اور پھر آپ نے کمنٹس میں ڈن لکھ دینا ہے، یا جزاک اللہ لکھ دینا ہے، یا آپ نے ماشاءاللہ لکھ دینا ہے۔ ان تینوں الفاظوں میں سے آپ نے کمنٹس میں لکھ دینا ہے، اور آپ کی دعا کو زیادہ قبول و منظور آپ کے چانسز ہو جائیں گے۔ جو آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی، اور آپ ایک دن کے اندر اندر ہی اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کے معاملات ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ آپ کی پوری ہو جائے گی، وہ بایو تکمیل تک آپ کی وہ خواہشات پہنچ جائے گی، جس سے آپ درود ابراہیمی 2 بار پڑھ کر کمنٹس میں ڈن لازماً لکھ دیجئے۔ میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیجئے، اور آنے والی کا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے گا، اور بیل کی آئیکن کو بھی لازماً دبا دیجئے۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے، اور آپ نے یہ وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اکیلا وظیفہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، یا آپ نے جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ آپ نے اب غور سے سننا ہے کہ آپ نے یہ وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ پہلے میری وہ بہن میرے وہ بھائی سن لیں کہ جو اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا جو اپنی بیوی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے بہن اور میرے وہ بھائی یہ وظیفے کو سن لیں، اور بعد میں جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس مل جائے، جو ہم اس کو احساس ہو جائے، پچھتاوا ہو جائے، ہم اس کا وظیفہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے آپ اس وظیفے کو غور سے سنیے کہ آپ نے سسرال سے علیحدگی کس طریقے سے کرنی ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ناراض شوہر کو اس طریقے سے منانا ہے۔ آپ نے قربانی کے گوشت میں سے اپنے 4-5 پیسز لے لینے ہیں، آپ نے 4-5 آپ نے گوشت کے ٹکڑے لے لینے ہیں۔ وہ گائے کا بھی گوشت ہو سکتا ہے، وہ بکرے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان تینوں میں سے کسی بھی آپ نے جانور کے 3 یا 4 پیس یا 4 آپ نے گوشت کے ٹکڑے لے لینے ہیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس 3 یا 4 گوشت کے ٹکڑے کو اپنے ہلکے ہلکے کاٹ لینا ہے، ان میں سے کہ جو 3-4 پیسز ہے، جو 3-4 ٹکڑے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تعداد میں بن جائے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔
آپ نے سورہ لہب کو پڑھنا ہے۔ سورہ لہب بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ ہی میری بہنوں کو وظیفے کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے سورہ لہب کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو سورہ لہب کو پڑھنے کے بعد بہت زیادہ ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورہ لہب آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، اور اول اور آخر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو اول اور آخر 100 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ اس سورہ لہب کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو آپ نے 3-4 ٹکڑے گوشت کے لیے ہوں گے، جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بوٹیاں کر لی ہوگی، وہ گوشت کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے 100 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ درمیان میں سورہ لہب کو پڑھ کر ان چھوٹے چھوٹے پیسز کے اوپر، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ وہ آپ نے کوے کو، جانور کو، کسی بھی جانور کو یا پرندے کو آپ ڈالنا چاہتے ہیں، یا آپ کے چھت کے اوپر کوئی بھی جانور ہے جو گوشت کھا لیتا ہے، پرندہ جو بھی ہو، آپ نے وہ چھت کے اوپر یا آپ نے کھلے آسمان کے اوپر اس کو آپ نے ڈالنا ہے۔ یہ گوشت کو آپ نے باہر زمین پر، باہر سڑک پر، آپ نے گھر کے باہر آپ نے اس کو نہیں ڈالنا۔ آپ نے اپنی چھت کے اوپر، یا آپ کی چھت نہیں ہے تو آپ نے جو بھی آپ کے معاملات ہیں، یا اونچی آپ کی جو بھی گھر کی دیوار ہے، آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ یا کوئی کھائے یا نہ کھائے، آپ کو 2 دن کے اندر وہاں پر وہ گوشت نہیں دکھے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، لیکن آپ کا یہ کام 1 دن کے اندر اندر لازمن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمن ادا کرنا ہے۔ سورہ لہب کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ لہب کو آپ روزمرہ زندگی میں پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، آپ کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کبھی بھی سسرال سے علیحدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ امن و سکون میں ہو جائیں گے، آپ سکون میں ہو جائیں گے، نراب شور آپ کے ساتھ مانگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ یہ لگاتار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ وظیفے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی اس وظیفے کو سن لیجئے، جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، جو شوہر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے، محبوب بہن بھائی چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ ان کو احساس ہو جائے، ان کو پچھتاوا ہو جائے، وہ ہمارے پاس خود چل کر آئیں، جس سے ہم ان کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے یہ وظیفہ گوشت کے اوپر نہیں کرنا، لیکن آپ نے یہ وظیفے اپنے دل کے ساتھ آپ نے لازمن کرنا ہے۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ لے لینا ہے، آپ نے کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پاک صاف ہو کر آپ نے تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے المحمن العزیز الجبار، نگہبان، غالب، نقصان کو پورا کرنے والا۔ المحامن کا مطلب ہے نگہبان، العزیز کا مطلب ہے غالب، الجبار کا مطلب ہے نقصان کو پورا کرنے والا۔ آپ کا جو بھی نقصان آپ کا ہو گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا، آپ کو چھوڑ جانے والا واپس آ جائے گا۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے نظر پر رکھنا ہے، آپ نے اس پھر کرتے کرتے آپ نے اپنے ہاتھوں پر لازمن دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ لگاتار 99 بار یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار کر آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے اپنے دل پر ہاتھ کو رکھتے رکھتے ہی دعا کا تسلسل جاری رکھنا ہے۔ آپ نے دعا کو مانگتے رہنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، جب تک آپ کا ہاتھ آپ کے دل میں رہے گا۔ آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی، جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، جو آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس واپس خود آ جائے، مجھے خود کال کر لے، مجھے خود میسج کر لے، تو انشاءاللہ وہی کچھ ہوگا۔ یہ آپ نے وظیفہ بھی لگاتار 21 دن تک کرنا ہے، لیکن آپ کو جو پہلے وظیفہ بتایا گیا ہے سسرال سے علیحدگی کا، وہ وظیفہ آپ نے 1 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ ادا کر لیجئے، تو انشاءاللہ 1 مرتبہ ہی وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو دوسری مرتبہ کرنے کے لیے آپ کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ایک کو وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی، آپ سسرال سے علیحدگی حاصل کر لیں گے۔ لیکن یہ چھوڑ جانے والا وظیفہ آپ نے 21 دن تک لازمن کرنا ہے۔ 21 دن تک آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر لگاتار آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، آپ نے لگاتار اس وظیفے کو ادا کرتے رہنا ہے، آپ نے لگاتار اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور روحانی جسمانی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔